ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہم بتائیں گے کہ تصوف، یہ تصوف یا تقوی، جسے ہم تصوف کہیں یا تقوی کہیں، یہ جیسے حدیث کا علم ہے، فقہ کا علم ہے، اس طرح تصوف ہے، شریعت اور طریقت جسے ہم کہتے ہیں. تو یہ ابھی کا نہیں ہے، یہ شروع اسلام سے تھا. بس یہ کہ جیسے علم حدیث، نبی پاک نے باقاعدہ کوئی مدرسہ تو نہیں کھولا علم حدیث کا، نہ علم حدیث کے نام سے کہ آپ نے کوئی ایسا ادارہ بنایا تھا یا شعبہ بنایا تھا صحابہ کرام میں، نہ علم فقہ کے نام سے کوئی بنایا تھا. تو لیکن اس کے دلائل تھے، اس کا طریقہ کار تھا، اس کا وجود اور ثبوت تھا. تو اس کو پھر یہ جب اس کو ترتیب دیتے گئے، مرتب کرتے گئے، آرگنائز کرتے گئے، ڈیولپ کرتے گئے، تو اس میں پھر یہ وجود آ گیا، اس کو مرتب ہو گیا، مکمل ہو گیا، منظم ہو گیا اور کتابوں میں درج ہو گیا. تو اس طرح ہی تصوف ہے. تصوف ایک تقوی کا نام ہے، تقوی یعنی شریعت کے مطابق عمل کرنا. اور یہ جو غلط فہمی نا کچھ وہ ہم بتانا چاہ رہے ہیں صرف آج تصوف کے بارے میں. کرامات کا تصوف سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ جو شطحیات ہیں ان کو ہم شطحیات کہتے ہیں، اور بعض علماء نے اس کو حیض الرجال، جیسے عورتوں کو ماہواری آتی ہے مہینے میں، عورتوں کو مینسز آتے ہیں ہر مہینے، اسی طرح صوفیہ جن کا جو تقوی اختیار کرتے ہیں، للہیت اختیار کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں ذکر و اذکار کرتے ہیں اور اپنی زندگی وقف کر دیتے ہیں شریعت کے لیے، دین کے لیے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ پھر اس حد تک چلے جاتے ہیں، یعنی اس حد تک ڈوب جاتے ہیں کہ وہ اپنے قابو میں نہیں رہتے، یعنی ان کو اپنے پہ گرفت نہیں رہتی. تو یہ تو کمزوری کی نشانی ہے شرعی لحاظ سے، کہ بندہ اپنے تقوی میں اتنا ڈوب جائے، اتنا ذکر میں ڈوب جائے کہ اس کو اپنی خبر نہ رہے، اور وہ اس درمیان ایسی حرکتیں کر جائے یا اس سے ایسے امور سرزد ہو جائے جن کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جیسے جی ہوا میں وہ اڑنا شروع کر دے، ذکر اذکار کرتے ہوئے جناب یہ جی وہ کئی مہینے اس نے کھانا نہیں کھایا، وہ روزے رکھتا رہا، وہ الٹا لٹکا رہا، یا وہ جناب جنگلوں میں چلے کاٹتا رہا. اس کا تصوف سے یا تقوی سے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں، کوئی لینا دینا نہیں. اس وقت تک ذکر و اذکار کا، چلا کشی کا، وظائف کا، تقوی کا، طہارت کا، اپنی تصفیہ قلبہ، تزکیہ نفس کا، اس وقت تک شریعت سے تعلق ہے جب تک وہ قرآن و سنت کے مطابق رہے، جب تک اس میں اللہ کا تقوی، اللہ کی طرف سے جو تقوی اس کے دل میں پرہیزگاری ہے، قرآن و سنت اور شریعت کے احکامات ہیں اس کے مطابق وہ رہے. جس وقت وہ اس سے نکل جاتا ہے، یعنی اس کے اندر اتنا سکر آ جائے، سکر کہتے ہیں نشے کو، ویسے تو ہم عام زبان میں نشہ کہتے ہیں، لیکن یہ تصوف کی زبان میں محویت ہے، کیونکہ نشے میں بھی محو ہو جاتا ہے بندہ، اس کو حواس پہ اختیار نہیں رہتا، اس کو عقل اس کی حاضر نہیں رہتی. اس طرح جب بندہ ذکر و اذکار میں اتنا وہ ذکر میں اتنے وہ من کے لگائے اور اس قدر ڈوب جائے کہ اس کو اپنی ہوش ہی نہ رہے، تو اس کو وہ تصوف کی زبان میں سکر کہتے ہیں. تو اس کو علماء نے، علماء شریعت نے، اہل علم نے، فقہاء نے، محدثین نے، اور خود صوفیاء کا جو معتدل ترین طبقہ ہے ان کے ہاں وہ بری بات ہے، اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر بندے کو نہ شریعت کا پتہ چلتا ہے، نہ اس کو نماز اور روزے کی توجہ کا پتہ رہتا ہے کہ بھئی یہ نماز ہے یا روزہ ہے یا اللہ کا ذکر ہے یا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو ایسے امور اختیار کرنا دانستہ، جان بوجھ کر، اس کو تو ویسے ہی برا سمجھتے ہیں. لیکن کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بندہ ذکر اذکار کرتا رہے، قرآن کی تلاوت کرتا رہے، اتنا ڈوب جائے قدرتی خود ہی محویت ایسی طاری ہو جائے کہ اس میں خرق عادت، خلاف عادت، عام جو مروجہ طریقے سے بندے کے ہیں آداب اور حالات، وہ نہ اس سے ہٹ کر کوئی اس سے سرزد ہونے شروع ہو جائیں. تو اگر وہ بندہ شریعت کے مطابق عمل کر رہا ہے، متقی پرہیزگار ہے، قرآن و سنت کے دائرے میں ہے، تو اس کو تو کرامت کہتے ہیں. اور اگر وہ اس کے دائرے میں نہیں رہتا انسان تو پھر وہ کرامت نہیں ہے، وہ اس کی کرامت نہیں ہے. اور کرامت جو ہے اس کا اپنا کسب اور اپنا اختیار نہیں اس میں ہوتا،
علماء شریعت کے نزدیک معجزہ اور کرامت ایک ہی چیز ہے، صرف فرق یہ کرامت ولی کا فعل ہے اور جو معجزہ ہے وہ نبی کا فعل ہے، لیکن اس میں قدرت خدا کی ہوتی دونوں کی۔ صرف اللہ بظاہر استعمال کرتا ہے ولی کو اور نبی کو، لیکن وہ یہ نہیں کہ نبی کی اگر اللہ قوت اور طاقت نہ دے تو پھر معجزہ نبی صادر کر سکتا، نو، نبی کے اندر یہ اختیار اور اقتدار، کوئی قوت طاقت ایسی کوئی نہیں ہوتی، صرف یہ کہ اللہ اسے نوازتا ہے، اس سے اختیار کرتا ہے، اسے چنتا ہے، اس سے منتخب کرتا ہے۔ اس کا انتخاب کی دلیل ہوتی ہے کہ اللہ اس کے ہاتھ پہ ایسی چیزیں صادر کرتا ہے جو خود خدا خود کرتا ہے، تو خود خدا کے خود قدرت کے لائق ہیں۔ ولی کی ولایت کی نشانی کے طور پہ اس سے کرامت سرزد ہوتی ہے، لیکن اس میں اس کی قدرت، طاقت، اپنا اختیار کوئی نہیں ہوتا، وہ صرف اور صرف محض اللہ کی طاقت ہوتی ہے۔ یہ مظہر کے طور پہ ولی اور نبی استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ خود خدا کی الوہیت اور توحید کی دلیل ہوتی ہے کرامت اور معجزہ، لیکن یہ نچلے درجے پہ نبی کی نبوت اور ولی کی ولایت کی اور اس کے صحیح ہونے کی بھی دلیل ہوتی ہے، لیکن اس کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ علماء نے فرما دیا ہے کہ الاستقامہ فوق الف کرامہ، کہ یہ حدیث و قرآن پہ، شریعت پر عمل کرنا یہ 1000 کرامتوں سے بہتر ہے، یعنی سنت 1000 کرامتوں سے اچھی ہے۔